أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں دوستوں، پہلے تو سنانے والے حافظ صاحب کو، سننے والے تمام نمازیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنانے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا کی. اس موقع پہ جہاں ہم قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے فہم اور قرآن کریم کی تعلیم و تعلم پر احادیث میں آنے والے فضائل سنتے ہیں، وہاں مولانا قاری اصغر صاحب نے آج زکوٰۃ کا موضوع رکھا ہے، اور میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس موضوع کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی انسان کو پیدا فرمایا ہے اور خود ہی اس میں موجود خصلتوں کی نشاندہی کی، اور اس کے بارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال سے بڑی محبت ہے. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم بڑی گہری اور پکی محبت کرتے ہو مال سے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے میں تو چونکہ مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، تو الحمدللہ نماز تو ہم چلیں کسی نہ کسی درجے میں پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن جب جیب سے پیسہ نکل رہا ہو اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جا رہا ہو تو اس میں ہماری طبیعت بڑی بے چین ہے. اور پھر اس پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو زکوٰۃ کے باریک مسائل معلوم نہیں، جس کی وجہ سے میں یہ واضح بات میں کہوں گا کہ ہم میں سے اکثر اس دینی فریضے میں کوتاہی کرتے ہیں. اکثر اور اچھے خاصے دیندار لوگ بھی کئی مسائل میں غلط فہمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. نماز کی ہر رکعت کے اندر کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ سارے بولیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر نماز کی کسی رکعت کے اندر کوئی آدمی ایک سجدہ کر لے اور بعد میں سجدہ سہو بھی نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے؟ سارے بولیں. نہیں نہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز میں 2 سجدے ہر رکعت میں ضروری تھے، اس نے ایک سجدہ کیا، اس کی نماز نہیں ہوئی نا.
اب اگر کسی آدمی کی سارے ایسٹس، سارے اثاثے جب اس نے ملائے، ان کو جمع کیا تو وہ بن رہے ہوں گے 2 کروڑ روپے۔ تو گویا جن کو ہم زکاتیبل ایسٹس کہتے ہیں، یعنی قابل زکات اثاثے، جس مال پر زکات فرض ہو رہی تھی وہ بن رہا تھا 2 کروڑ روپے، اور 2 کروڑ پر اس کی زکات بنی 5 لاکھ روپے، کیونکہ 2.5% زکات ہے تو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے بنی، 2 کروڑ کتنی بن گئی؟ 5 لاکھ روپیہ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس نے 5 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ زکات ادا کر دی تو جس طرح وہاں نماز میں 1 سجدہ کیا تھا اور 1 نہیں کیا تھا، یہاں 5 لاکھ روپے اس پر فرض تھا اور اس نے 2 لاکھ روپے ادا کر دیا تو کیا اس کی زکات ادا ہو گئی؟ سارے بولے اتنا تھا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 لاکھ روپے اس نے ادا نہیں کیا، اب قیامت کے دن اس سے اس 3 لاکھ کا حساب۔ لیکن ہمیں پہلے تو زکات کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہوتی، اور اگر زکات کی اہمیت کچھ تھوڑی بہت معلوم بھی ہوتی ہے تو علماء سے ہم زکات کے مسائل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کوئی 8-10 سال دین پڑھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد پھر اس میدان کے ساتھ وابستہ رہنے کا بھی موقع ملا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خود ایک مسئلے کے اندر میں بھی غلط فہمی کا شکار ہوں، اور جب اس مسئلے کے اپنے دیگر اہل علم سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے اور مفتیان کرام سے تحقیق کی تو پھر معلوم ہوا کہ وہ میری زکات تو اس سے زیادہ بنتی ہے۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوا کہ ایسا نہیں کہ میری زکات رہ گئی، الحمدللہ ادا ہو گئی۔ تو میں تو اس میدان سے وابستہ ہوں، اور آپ حضرات کا وہ میدان بھی نہیں ہے، آپ تو اپنی اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں۔ تو پھر آپ بتائیے کہ زکات کے مسائل کس قدر نازک ہوں گے جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکات کو نماز جیسی اہمیت دی، زکات کو نماز جیسی اہمیت دی ہے، اور قرآن کریم کے اندر 80 سے زیادہ مقامات پہ دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ 80 سے زیادہ مقامات پہ دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو ادا کرو اور زکات کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو۔ اور زکات کی اہمیت دین اسلام میں اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سنبھالی تو اب عرب کے اندر لوگوں کو چونکہ عادت نہیں تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد ہی زیادہ عرب مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے بہت زیادہ عرب مسلمان نہیں تھے۔ تو چونکہ نئے نئے مسلمان تھے اور بہر ہاتھ سے میں نے عرض کیا جاتا ہوا بڑا مشکل ہے، اور اونٹ جن کو پالا ہو اور بکریاں جن کو پالا ہو اور گائے بھینس جن کو پالا ہو، اب ان کو اپنے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں دے دینا کہ دے دو مدینہ منورہ اور یہ امیر المومنین کو دے دو تو یہ میری زکات ہے، یہ بڑا مشکل لگتا ہے، نفس پر بڑا شاق ہے۔ تو اب جب یہ سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ایک بہت بڑا عرب کا طبقہ جو ہے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نماز کو پڑھیں، زکات پڑھیں، باقی تمام احکام پہ عمل بھی کریں، زکات کی بات۔ اب چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دربار یافتہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ تھے، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ زکات کی اہمیت کیا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام نے سمجھانے کی کوشش کی کہ امیر المومنین تھوڑا ہاتھ نرم رکھیں، کوئی بات نہیں، ابھی ادا نہیں کریں گے، بعد میں ادا کر دیں گے، ابھی ایک طرف مرتد لوگ بھی ہو گئے ہیں، ایک طرف یہ زکات دینے والے بھی نہیں ہیں، مسلمان ذرا کمزور ہے ابھی، اور یہ اتنا بڑا عرب ہے
تو بھی کچھ تھوڑا سا ہاتھ وہاں رکھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقاتلنهم۔ اللہ کی قسم، اگر یہ وہ رسی دینے سے بھی انکار کر دیں گے، اونٹ نہیں، جانور نہیں، وہ رسی دینے سے بھی انکار کر دیں گے، جو رسی جس رسی کے ساتھ یہ زکوٰۃ کا اونٹ باندھ کے سرکار کی خدمت میں بھیجتے تھے، اگر وہ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کر دیں گے، میں پھر بھی ان کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اور اللہ کی قسم میں تمام لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز